الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے، ماہ ذی الحجہ کا آغاز، تو بلکہ پہلے آپ کو سلام عرض کرنے چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ ذی الحجہ کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ پھر یہ 10 دن جو بڑے عظیم 10 دن ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، تو اس میں بھی اکثر مفسرین کی یہی آ رہا ہے کہ وہ 10 راتیں، عربی میں رات جو ہے وہ رات دن دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں بات کہ میں 10 دنوں کے لیے جو ہے وہ کراچی جا رہا ہوں، یا 10 دنوں کے لیے میں کہیں جا رہا ہوں، تو اب یہ مراد نہیں ہوتا کہ میں رات کو گھر واپس آ جاؤں گا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ میں 10 دن رات کے لیے جو ہے وہ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہماری زبان میں محاورہ دن کا ہے، ایسے عربی زبان میں محاورہ رات کا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں 10 راتوں کے لیے جو ہے وہ وہاں جا رہا ہوں۔ تو لہذا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، تو مراد یہ کہ یہ دن رات، یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، انہی کے دوران جو ہے وہ حج ہو رہا ہے، انہی کے دوران عبادات ہو رہی ہیں، انہی کے درمیان پوری امت مسلمہ جو ہے وہ قربانی کرتی ہے، تو قربانی اپنی پیش کرتی ہے، تو لہٰذا یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 70 تک جو ہے وہ ہم نے سورۃ الانعام کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی پیاری اور اہم ہدایت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو اکیلا زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کے دوست ساتھی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب انسان کے اوپر زندگی میں مختلف فیزز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، کبھی وہ دین کے قریب ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا فیز انسان کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ دین سے دور بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے فیزز سے جو انسان جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو اب ایسا اگر کوئی فیز آیا ہوا ہے کہ جس میں انسان دین سے دور ہو رہا ہے، تو ایسے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کے کوئی دوست ہیں، اس کے کوئی ساتھی ہیں، اس کے کوئی مددگار ہیں، یا وہ کسی اجتماعیت کا حصہ ہے، اسلام تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ اجتماعیت کا حصہ بنو، تو یا تو اگر کسی اجتماعیت کا حصہ ہے تو پھر اس کے دوست ساتھی اس کو دوبارہ نیکی کی طرف کھینچ لیتے ہیں، ورنہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں ہوتے، یا کہیں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، یا کوئی ان کے دوست نہیں ہوتے جو مل جل کر جو ہے وہ ایک نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہوں، اور اگر اکیلا ہی آدمی لگا ہوا ہے تو اکثر دیکھا کیا ہے کہ کچھ دن تو وہ بڑے ذوق و شوق سے کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ پھر کوئی ایک آدھی آزمائش، ایک آدھی کوئی تکلیف مصیبت پریشانی، گھر میں کوئی ایک آدھی بیماری ایسی آ جائے گی کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور بعد میں پھر اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے اس کام کو جو ہے وہ شروع کر سکے۔ تو لہٰذا اب اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اجتماعیت کا حصہ بن کے رہو۔ اجتماعیت کا حصہ بن کے رہو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارے دوست ساتھی مددگار تمہیں جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ کھینچتے رہیں گے، تمہیں اپنے ساتھ چلاتے رہیں گے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساتھ چلتا رہتا ہے۔
فرمایا کل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا انہیں جو نہ نفع پہنچا سکے ہمیں اور نہ نقصان دے سکے ہمیں، یعنی اللہ کے علاوہ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تو اگر کوئی انسان کسی کو بھی پکارے گا تو وہ نہ اس کو کوئی نفع دے سکے گا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم پھیر دیے جائیں الٹے پاؤں، یعنی ہمیں الٹے پاؤں جو ہے وہ پھیر دیا جائے، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ بعد از ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم کسی اور سے جڑ جائیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب مثال آ رہی ہے اس شخص کی کہ جو اکیلا ہے، لیکن جو میں نے بات کہی کہ اجتماعیت کی بات ہے، اسلام یہ کہتے ہیں کہ جڑ کے رہو، تو اب بات آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اکیلا ہے تو اس اکیلے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس کی طرح بھٹکا دیا جسے شیاطین نے جنگل میں۔ ایک مثال ہے کہ جنگل کے اندر کوئی گم ہو جائے، اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جنگل کے اندر گم ہو جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جب انسان جنگل کے اندر گم ہو جائے تو بس پھر اللہ ہی اسے بچا سکتا ہے، پھر ورنہ اسے موت کے علاوہ کوئی چیز نجات دلانے والی نہیں ہوتی، تو جنگل جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، جیسے اس کی طرح بھٹکا دیا جسے شیاطین نے جنگل میں۔ حیران، وہ اب حیران ہے کہ اب وہ کدھر جائے۔ تو جس طرح کوئی اکیلا شخص جنگل میں گم ہو جائے، اسی طرح اگر کوئی اکیلا شخص دین کی طرف چل رہا ہے تو وہ بھی پھر ایک وقت اچانک کوئی ایسے لمحہ آتا ہے، ایسے کوئی حالات آتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور جب وہ دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے، پھر اس کے لیے راہ ہدایت پانا بڑا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر تو اس کے کوئی دوست ہیں، اگر تو اس کے ساتھی ہیں، اگر وہ اکیلا نہیں ہے تو پھر اس کے جو دوست ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ لہو اصحاب، اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ اسے بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جا ہمارے پاس، آ جا ہمارے پاس، آ جا ہمارے پاس۔ تو یہ جو دوست ہیں، یہ جو ساتھی ہیں، یہ پھر اس کو دوبارہ اس جنگل سے کھینچ کے جو ہے وہ راہ ہدایت پر جو ہے وہ لگا دیں گے۔ تو یہ دوست، یہ ساتھی، یہ نیک لوگوں کی صحبت، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں کہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ تو کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسے یہاں کہا لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی ہیں جو اسے پکار رہے ہیں الی الہدی ائتنا، ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ اور سورہ عصر کے اندر بھی یہی بات بیان ہوئی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو تواصی بالحق کا کیا مطلب ہے؟ تواصی بالحق کا مطلب ہے باہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ ایک بندہ ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، تو 2 10 ہو 15 ہو تو وہ جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک ڈھیلا ہو گیا تو باقی جو ہے وہ فرض کریں 10 ہیں تو ایک ڈھیلا ہو گیا تو باقی 9 سے کھینچ لیں گے۔ اب وہ صحیح ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ڈھیلا ہو جائے۔ تو ایسے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اگر دوست ہوں، ساتھی ہوں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں یہ قرآن حکیم کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات بہت آتی ہے کہ اجتماعیت کا انسان کسی نہ کسی اجتماعیت کا حصہ بنے، اور یہ اجتماعیت جو ہے نا، یہ پھر اس کے لیے بڑی برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ یہاں پر پھر اسے جو ہے وہ ساتھی اس کے بلاتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، کوئی نہ کوئی پکار لگتی رہتی ہے، آ جاؤ بھائی، اس ہفتے یہ پروگرام ہے، اس مہینے یہ پروگرام ہے، چلو اللہ کے راستے میں نکلو، فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ چلو۔ تو کوئی نہ کوئی اسے پکار لگتی رہتی ہے، اور اس کے لیے نیکیوں کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اہم ہے کہ ہم کسی اجتماعیت کا حصہ بنیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے لا اسلام الا بجماعہ، اسلام ہے ہی نہیں ہے جماعت کے علاوہ، ولا جماعت الا بامارہ، اور جماعت ہی نہیں ہے جس کا کوئی امیر نہ ہو، ولا امارت الا بطاع، اور امیر ہی کیسا ہے کہ جس کی مانی نہ جائے۔
تو ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی اور حکمیہ انداز میں کہا، فرمایا انا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ یعنی یہ ایک اعتبار سے حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بات آ جائے۔ تو انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعتی، جماعتی زندگی اختیار کرو، والسمعی، اور سنو، والطاعتی، اور اطاعت کرو، والہجرتی والجہاد، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ تو کل جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے تو حکم تو یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کے اندر یہ پروئے ہوئے ہیں، اور یہ آئیڈیل سچویشن میں تو رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی کہ کل کی کل امت مسلمہ ایک ہی امیر کے اندر جو ہے وہ تابع تھی۔ بعد میں پھر ایسی صورتحال نہیں رہی، لیکن اب بہرحال اگر 2 بھی ہو گئے، 3 بھی ہو گئے، 4 بھی ہو گئے، لیکن چلو کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، حتیٰ کہ 1924 تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا کہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہوتا تھا، کوئی خلیفہ جس کو ہم کہتے ہیں خلیفہ ہوتا تھا، تو وہ پھر ان سے بیعت لیتا تھا۔ بہرحال 1924 کے بعد اب 101 سال ہو گئے ہیں کہ ہم جو امت جو ہے وہ بھٹک رہی ہے، اور اب اس امت کا کوئی نگران نگہبان نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ جو ہے اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہنے کو 57 اسلامی ملک ہیں اور آزاد اسلامی ملک ہیں، اور دنیا کی تیل کی ریسورسز سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں، اور پیسہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، اور طاقت بھی ماشاءاللہ کافی ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو کر کچھ بھی نہیں رہے، اس وجہ سے کہ امت وہ سب سے پہلے وہ جیسے مرغیوں کے ڈربے میں مرغیاں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، تو بالکل ایسی کیفیت ہے کہ وہ مرغیوں کے ڈربے میں ہمیں بند ہے، ایک ایک کر کے وہ نکالتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور پھر دوسری کی باری آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اجتماعیت کی آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ وہ خلافت جو ہے وہ قائم ہو اور اس کے اندر ہم اس کے اندر شامل ہوں، لیکن اگر وہ اجتماعیت کی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے تو پھر کسی ایسی اجتماعیت کے اندر شامل ہو جو وہ خلافت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے وہ کر رہی ہو۔ تو بہرحال 2 میں سے ایک ہی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یا خلافت قائم ہے تو خلیفہ کی بیعت، خلافت اگر قائم نہیں ہے تو جو خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے پھر ہمیں اس کی جو ہے وہ بیعت کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اجتماعیت کا انسان جو ہے وہ حصہ بنے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہیں جو اسے پکار رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمائیے بے شک اللہ ہی کی ہدایت جو ہے وہ اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم فرما برداری اختیار کریں تمام جہانوں کے رب کی۔ ہمیں تو یہی حکم ہے، اگر کوئی مانے تو اس کا فائدہ ہے، اگر کوئی نہ مانے اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بس میں پھر اس حکم پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ تو اگر کسی اور کو سمجھائیں گے، ہم اپنی طرف سے سمجھائیں گے، اگر اس کو سمجھ آ جائے تو ماشاءاللہ، اگر اس کو سمجھ نہ بھی آئے تو تب بھی میں تو مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں کم از کم اس پر عمل کروں، اور میں کسی نہ کسی اجتماعیت کا حصہ ضرور بنوں۔ یہاں پر میں نے انٹینشنلی جو ہے وہ کسی اجتماعیت کا نام نہیں لیا کہ اس اجتماعیت کا حصہ، تو آپ خود تلاش کریں کہ کون سی اجتماعیت ہے جس کا پھر حصہ بننا چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم قائم کرو نماز اور بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری جو ہے وہ ہدایت ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ ہی کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا، تو پھر تمہیں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا پھر سخت بدلہ دے دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو با مقصد۔ یہ جو تخلیق ہے یہ با مقصد، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو ہمیں اتنے دور دراز جو ہے وہ سیارے نظر آ رہے ہیں، ستارے نظر آ رہے ہیں، پتہ جہاں تک ہم شاید کبھی جا بھی نہ سکیں، وہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات بے مقصد نہیں ہے، یہ پوری کائنات با مقصد ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس نے حق کے ساتھ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ چلتی رہے گی۔
اور جب وہ چاہے گا تو اس کو لپیٹ لے گا، جب وہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ تو یہ اللہ ہی کی مرضی سے شروع ہوئی، اللہ ہی کی مرضی سے یہ چل رہی ہے، اور اللہ ہی کی مرضی سے یہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں آگے اسی کی طرف اشارہ ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، بس وہ ہو جائے گی۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ تو اس نے کن فیکون کہا تو یہ بن گئی ساری، لیکن اب جب وہ کن فیکون کہے گا تو پھر وہ ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی، اور جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ بات کہی کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ وہ دن آئے گا جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو جیسے لپیٹ دیا جاتا ہے کتابوں کا تومار۔ یہ آج کل کی کتابیں نہیں، پرانے زمانے میں کتابیں جیسے ہوتی تھی، یا فرض کرے آپ کے گھر میں کوئی بڑا جو ہے نا نقشہ آ گیا ہے اور وہ کاغذ کا بنا ہوا نقشہ ہے، آپ اس کاغذ کے نقشے کو جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے وہ لپیٹ کے رکھیں گے؟ تو آپ اس کو رول کر کے رکھیں گے، آپ اس کو رول کر کے پھر اس کے اوپر ربڑ چڑھا کے جو ہے وہ کہیں رکھ دیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ نطوی السماء کطی سجل للکتب، تو اس زمانے میں کتب جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ رول کر کے رکھی جاتی تھی۔ تو ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے جس دن چاہیں گے آسمان کو جو ہے وہ رول کر دیں گے۔ اور ابھی تو یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یعنی ابھی تو یہ پھیل رہا ہے، اور سائنس میں ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سارے کو جو ہے وہ ریورس کر دے گا، اور جب ریورس ہوگا تو وہ اللہ کی مرضی ہے، کن فیکون اللہ نے کہنا ہے، تو یہ آنے واحد میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بھائی آج کس کی بادشاہی؟ جب ساری زمین ہی تباہ ہو جائے گی، سارے دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اللہ خود ہی جواب دیں گے، اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو با مقصد، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی لپٹ جائے گا سب کچھ۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، اس ہی کی بات جو ہے وہ حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ تو پھر لمن الملک اليوم، جب سور پھونکا جائے گا اور جو ہے وہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے یہاں اس پہلے سور کی بات ہے کہ جب سارے جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، تو وَلَهُ الْمُلْكُ، تو پھر تو بادشاہی اسی کی ہوگی نا، سارے جو مر گئے تو کہاں ہے وہ بادشاہی کے دعوے دار، کہاں ہے وہ بادشاہی کے دعوے کرنے والے کہ ہم بادشاہ ہم بادشاہ ہم بادشاہ؟ کدھر گئے وہ سارے بادشاہ؟ ختم ہو گئی، سب کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ تو وَلَهُ الْمُلْكُ، پھر بادشاہی اسی کی ہے، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کمال حکمت والا خوب باخبر ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، خبیر بھی ہے، جانتا ہے سب کچھ کو۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے توحید پرستی کے بیان کی جو ہے وہ حکمت آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح توحید جو ہے وہ توحید کے اوپر چلنے والے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، یہاں پر جو ہے وہ ابی کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور ابی کا لفظ عربی زبان میں والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ مراد ہے والد۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے چونکہ انہوں نے اپنا کوئی خاص عقیدہ جو ہے وہ کرنا تھا ثابت، تو وہ تورات کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ تورات میں کیا ہے کہ تورات میں یہ لکھا تھا نہیں باپ جو ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، یہ چچا تھا جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس مشرک تھا، تو لہٰذا وہ پھر قرآن کو چھوڑ کر ہمارے کچھ لوگ تورات کی طرف چلے گئے، تو وہاں جو ہے وہ یہ بات لکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا مشرک تھا، باپ جو ہے وہ اچھا آدمی تھا، جبکہ قرآن تو سیدھی سیدھی بات کہہ رہے لے ابھی ہی اپنے ابا سے، تو پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ ہم ایک سیدھی سیدھی بات کو کیوں جو ہے وہ مروڑنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ایک خاص عقیدہ ہے، وہ اتنا وقت نہیں ہے اور اتنا مناسب بھی نہیں ہے کہ یہاں بیان کیا جائے۔ جس کو معلومات حاصل کرنی ہو تو پھر واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔
تو انشاءاللہ ہم کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں گے. چلیں تو اس نمبر سے آپ تو یہ ایک خاص عقیدہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے وہ باپ کو جو ہے وہ چچا میں تبدیل کر لیا گیا. حالانکہ قرآن جو ہے وہ اس معاملے میں آپ دیکھیں آیت بالکل واضح ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے ابا آزر سے، تو نام بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیا آزر، اس لیے کہ تورات میں نام بھی جو ہے وہ انہوں نے کچھ اور کر دیا تھا، وہاں شاید توراح کر دیا تھا یا توارح کر دیا، ایسے کچھ نام بھی انہوں نے چینج کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا. تو اب قرآن نے دو چیزوں کی وضاحت کر دی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو مشرک تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کا نام آزر تھا. تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں. اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ پتھر کے صنم بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے صنم بنا کے پھر اس کو جو ہے وہ پوجنے لگ جاتے ہیں. کیسے جو ہے یہ بدبختی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو آگ جلاتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یہ ہم کیا ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں اور یہ آگ بجھ جاتی ہے، اگر اس کو دیکھا نہ جائے تو یہ بجھ جائے گی، تو اپنے ہاتھ سے ہم آگ جلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ خدا ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم جو ہے وہ پتھر کا ایک بت بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تراش کر سجا سنوار کر اسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خدا ہے. تو اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود، انی اراک، میں تو دیکھ رہا ہوں، وقومک فی ضلال مبین، کہ تم کو اور تمہاری قوم کو کہ تم سب جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہو. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ عجائبات. اب ان کو جو ہے وہ کچھ مشاہدات جو ہے وہ کرائے گئے. اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کیا کرائے گئے. انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے چیز غیب نہیں ہوتی. ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیب ہیں، فرشتے بھی غیب ہیں، سب کچھ ہمارے لیے تو غیب ہے. جنت بھی غیب ہے، دوزخ بھی غیب ہے، آسمان بھی ایک قسم کا ہمارے لیے جو نظر آ رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہے ہیں جو ہمیں سائنسدان ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہم سے غیب ہے. جیسے فرشتے ہیں وہ سب ہم سے غیب ہیں. لیکن جو انبیاء رسل ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیزیں غیب نہیں ہوتی، ان کو جو ہے وہ پھر ان کا مشاہدات کرائے جاتے ہیں، ان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین کے کچھ عجائبات جو ہے وہ دکھائے گئے. ایک تو وہ مثال ہم سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے ذرا دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، تو کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب جو ہے وہ چاہتا ہوں، دل کا اطمینان جو ہے وہ نہیں ہو رہا، دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ کیسے تو زندہ کرے گا، تو مجھے ذرا دکھا تو کیسے زندہ کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ 4 پرندے لو، 4 پرندوں کو اپنے ساتھ عادی کرو، پھر جب وہ عادی ہو جائے کہ تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں، پھر ان کو جو ہے وہ ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، پھر وہ جو ہے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. تو یہی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا تو وہ حالانکہ خود جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ رکھے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ اسی طرح دوڑتے ہوئے چلے آ گئے. تو ایک تو یہ زمین کے اندر ان کو مشاہدہ جو ہمیں قرآن کے اندر معلوم ہوتا ہے، اور بھی ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مشاہدات جو ہے وہ کرائے گئے ہوں. تو وَكَذَلِكَ نُرِي، اور یقیناً کرائے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر تو اس کا تذکرہ ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عجائبات آسمانوں کے، وَالْأَرْضِ، اور زمینوں کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے. اب انہوں نے سب کو یقین دلانا ہے نا کہ بھائی اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے سب کو اب یقین دلوانا ہے. تو جس نے سب کو یقین دلوانا ہے اس کا خود کا یقین ہونا، بہت پختہ یقین ہونا وہ لازمی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے لیے جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ انبیاء کے لیے نہیں ہوتی. جیسے فرشتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کرتے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بھی تھے۔ بعض مواقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ نے بھی دیکھا، لیکن وہ ایک انسانی شکل میں دیکھا، تو بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو لیکن جو ہے وہ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ لے جایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آسمانوں پہ سیر کرائی گئی، بہت کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا گیا، اس لیے کہ جس نے دعوت دینی ہے اس کا اپنا یقین جو ہے وہ بہت پختہ ہونا چاہیے۔ تو انبیاء کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، جیسے ہمارا ایمان بالغیب ہے، تو انبیاء کا ایمان بالغیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں۔ تو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر جو اتمام حجت ہے وہ انہوں نے کیسے کیا، وہ گویا سمجھانے والی ان کو بات تھی۔ یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کا معاذ اللہ سفر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید واقعتاً ایسے ہوا تھا، نہیں، معاذ اللہ یہ کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ واقعی کوئی ایسا کر رہے تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو۔ تو انہوں نے اس انداز میں جو ہے وہ اپنی قوم کو سمجھایا کہ شاید میری قوم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سمجھ جائے، ورنہ یہ معاذ اللہ ان کا کوئی سفر نہیں ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل، پھر جب چھا گئی رات، جب رات ہو گئی، رآ کوکبا، انہوں نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارہ۔ قال ھذا ربی، بولے یہ میرا رب ہے، یعنی ایک سوالیہ انداز ہے کہ یعنی ایسے کہ اچھا یہ میرا رب ہے، ایسے ایک سوال کسی انداز میں۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، کالا، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین، نہیں میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو بازغا، چمکتا ہوا، تاروں کے مقابلے میں تو چاند جو ہے وہ زیادہ چمکتا ہے، اور رات کو دیکھیں تو تارے جو ہے وہ لہدے، لیکن ان کے مقابلے میں چاند کی روشنی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ قریب ہے ہمارے۔ تو فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو بازغا، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب چاند بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، کہنے لگے اگر ہدایت نہ دے مجھے میرے رب نے، لأكونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں ہو جاتا گمراہ لوگوں میں سے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شکر ہے مجھے ہدایت دے دی، ورنہ میں بھی تاروں کو پوج رہا ہوتا جو ڈوب گئے، چاند کو پوج رہا ہوتا جو ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی۔ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ان گمراہ لوگوں کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا، انہی کی طرح۔ تو انہوں نے بھی اپنی ہدایت کو اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، اس شرک سے۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، اب سورج نکل آیا تو وہ تو اور ہی زیادہ چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یعنی یہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ جب سورج نکل آیا پھر تو سارے غائب ہو گئے، چاند بھی غائب، تارے بھی غائب، سب، تو ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا، وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، تو پھر انہوں نے پکارا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس سے جنہیں تم جو ہے وہ شریک بناتے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر حجت جو ہے وہ قائم کی کہ دیکھو یہ تو ڈوب رہے ہیں، تارا نکلا وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ تو انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس سے جنہیں تم جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہو، کہ معاذ اللہ ان کی تم عبادت کر رہے ہو تو ان کا بھی شاید کوئی اللہ کے ہاں مقام ہے، نہیں، ان کا کوئی مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، یعنی جو خالق ارض و سماوات ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اسی کی طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ کرتا ہوں، میں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، میں اسی کی عبادت کروں گا، اور میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اسی کی طرف کر لیا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا خواہش مند ہوں، اسی کی طرف سفر کروں گا۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو شرک ہے، تو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
وحاج قومہ، اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہ یہ جو دیوی ہیں یہ دیوی، ظاہر بات ہے جب مشرکوں کے اوپر جب انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے جو ہے وہ جھگڑا ہی کرنا تھا، تو وہ جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے کہ یہ تو دیوی ہیں، دیوتا ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ان کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو وحاج قومہ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے، قال، تو فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، وقد ہدانی اصل میں تو یہ تھا کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، یا جو ہے وہ محذوف ہو گیا تو فقد ہدا، وقد ہدان، تو اس نے تو مجھے جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے، ہدانی، مجھے ہدایت دے دی ہے، تو اب مجھے اللہ نے ہدایت دے رہی ہے اور تم جھگڑ رہے ہو کہ نہیں اب میں معاذ اللہ کوئی شرک کرنے لگ جاؤں۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں نہیں ڈرتا اسے جسے تم شریک بناتے ہو اس کا۔ تو اس جملے سے وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تم ہمارے بتوں کی گستاخی کرتے ہو تو ہمارے بتوں کا کوئی جو ہے نا وہ تم بت ہمارے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، یہ بت ناراض ہو جائیں گے، تو بت ناراض ہو گئے تو تمہیں یہ سے یہ کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ وہ۔ تو جیسے آج بھی ہوتا ہے، آج بھی جو ہے وہ کسی مشرک کے والے سے کوئی کریں تو اچھا جی وہ ناراض ہو جائے گا، وہ تو فلانا ناراض ہو جائے گا اور تمہیں جلا کے بھسم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ اسی طرح کی باتیں وہاں بھی جو ہے وہی۔ تو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں نہیں ڈرتا ان سے جنہیں تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ یہ تو کہو جو تم نے کہنا نہ کر لو، میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں یہ کہ میرا رب کوئی چاہے مجھے، میرے رب کی طرف سے میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، میرے رب کے اوپر سے مجھے کوئی تکلیف آ جائے، میرے رب کی طرف سے مجھے کوئی مصیبت آ جائے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن تمہارے یہ بت، تمہارے یہ دیوی دیوتیاں، یہ جو ہے وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واسع ربی کل شیء علما، چھایا ہوا ہے میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اصل عالم الغیب کون ہے، علم کا رکھنے والا کون ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں اس سے جسے تم نے شریک بنایا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا، اسے نہیں اتاری اللہ نے جس کے لیے تم پر کوئی دلیل۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے وہ ڈروں ان بتوں سے، ڈرنا تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شریک بنا رکھا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات کے تم ان کو جو ہے وہ پوج رہے ہو، تو ڈرنے کی بات تو تمہارے لیے ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے؟ ایک وہ گروہ ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے درپے ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے خداؤں کو راضی کرنا ہے، اس بت کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، 10 تو بت ہیں جو اس نے راضی کرنے ہیں، پھر 10 جگہ جا کے اس نے چڑھاوے چڑھانے ہیں، پھر 10 پتہ نہیں قبریں ہیں، ان قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکنے ہیں کہ ایک پہ بھی ماتھا نہ ٹیکا تو وہ بابا ناراض ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے یہ جو مشرک ہے، جب ایک خدا کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر نہ معلوم کتنے خداؤں کے آگے جو ہے وہ ان کو اپنا سر جو ہے وہ جھکانا پڑتا ہے، اور جب یہ پتہ نہیں کتنے خداؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا زیادہ امن کا حقدار ہے ان فریقین میں سے، دو فریقوں میں سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایک نے تو صرف اللہ کو راضی کرنا، بس اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہو، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں یہاں ہی بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایک بندے نے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ تو بڑا آسان ہے۔ ایک بندے نے کسی ایسے کو راضی کرنا ہے جو 1000 کلومیٹر دور ہے، اب وہ جائے 1000 کلومیٹر، پھر سفر کرے، پھر وہاں جا کے خجل خوار ہو، پھر اس کو راضی کرے، پھر واپس آئے، پھر اور بھی کوئی آئے، پھر آپ 1000 کلومیٹر دوسری طرف جانا ہے۔ پھر وہی جو مشرک ہوتے ہیں، یہ پھر آپ دیکھیں یہ فلاں بت کی طرف گیا ہوا ہے اور فلاں بت کی طرف سفر کیا ہوا ہے، فلاں بت کی طرف سفر کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا یہ شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ جسے تم اللہ کے آگے کر رہے ہو،
وہ جو ہے وہ تمہیں سارے 1000 سجدوں سے جو ہے وہ تمہیں نجات دے دے گا۔ تو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ اب خود ہی جواب دیا جا رہے، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے آلودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے شرک، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے آلودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ امن سے بنے، سلامتی سے بنے۔ تو أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ وہ لوگ ہیں جو امن میں ہیں، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو امن کی کیفیت ہوتی ہے، وہ تو ہر حالت میں امن میں ہوتا ہے کہ جو کر رہے اللہ کر رہے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہر بگڑی بگاڑنے والا اللہ ہے، مجھے ہر مصیبت سے نکالنے والا اللہ ہے، تو اس کے لیے تو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایمان والا تو وہ اس کا تو کوئی فوت بھی ہو جائے تو یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کے چلے گئے۔ تو جو ایمان والا ہے وہ تو پیس میں ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے، لیکن جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، وہ پھر بے چینی میں ہوتا ہے، وہ امن میں نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو سب سے پہلی چیز لے لیتے ہیں وہ امن لے لیتے ہیں، وہ دل کا بھی اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا، وہ دل میں بھی بے چین جو ہے وہ رہتا ہے کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ امن میں ہوتے ہیں، تو ہم مہتدون، وہ ہدایت میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے تو اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سفر نہیں ہے، ارتقائی سفر نہیں ہے، سوچ کا سفر نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے تارے کو کوئی معاذ اللہ خدا مانا ہو، واقعی کوئی مان لیا ہو، یہ چاند کو انہوں نے کوئی واقعی خدا مان لیا ہو معاذ اللہ، یا سورج کو انہوں نے واقعی کوئی معاذ اللہ خدا مان لیا، یہ کوئی ان کا ارتقائی سفر نہیں تھا، یہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ تو اب اسی بات کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کر دی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں، کہ اس طرح جو ہے وہ تم اپنی قوم والوں کو سمجھاؤ، مبادہ وہ جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ سکھائی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جسے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیارے ناموں کا جو ہے وہ خوبصورت سا گلدستہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا ہم نے عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پوتے تھے۔ کُلًا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو جو ہے وہ ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے ان سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے تھے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ سارے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت تھے کہ ان کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نسل ہی کے اندر جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت ہے وہ انہی کے نسل کے اندر چلی ہے، اور پہلے وہ بنی اسرائیل کے اندر رہی ایک طویل عرصے تک، کوئی 1400 سال، اس سے بھی شاید کچھ زیادہ کم و بیش، 1400 سال نبوت کا تار اس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر چلا کہ ایک دن بھی ان کے اندر ایسا نہیں گزرا کہ جب کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی موجود نہ ہو۔ ایک فوت ہوتے تھے تو ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے نبی جو ہے وہ موجود ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس کے بعد نبی علیہ السلام وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سب بھی جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر۔
یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فضیلت دی کہ ان کو اللہ نے چن لیا کہ انبیاء میں ان کو اندر، انبیاء کے سلسلے کے اندر ان کو شامل کیا، تو انبیاء جو ہے وہ تمام جہنم میں چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا تھا انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دی تھی انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ خاص لوگ ہیں انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چنا ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بِہِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، چلاتا ہے اس پر جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کے اندر جو مَن یشاء کا ترجمہ ہے ایک یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتے، بِہِ اس کو، مَن یشاء جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کا طلبگار بنے، مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں، اس کے بندوں میں سے، مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے۔ تو دونوں طرح اس کا ترجمہ جو ہے وہ پاسبل ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے، یا اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے جسے وہ ہدایت دینا چاہیے۔ یہ جو یہدی کا فاعل ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، یا میں یشاء، تو یشاء کا فاعل جو ہے وہ یا تو بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور یشاء کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہدی بِہِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، چلاتا ہے اس پر جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور بالفرض محال اگر وہ شرک کرتے۔ تو یہاں پر جو تذکرہ آ رہا ہے وہ خاص انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ پیچھے انبیاء کے سارے نام آئے تو یہ آیت خاص طور پر انبیاء کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے۔ تو ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بِہِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس نے ہدایت دی ہے انبیاء کو۔ تو وَلَوْ أَشْرَكُوا، اب شرک جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ وہ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض محال وہ شرک کرتے، انبیاء بالفرض محال نہیں کیا انہوں نے، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں وہ بھی اگر جو ہے وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضائع ہو جاتا ان سے وہ سب جو وہ کیا کرتے، پھر ان کی بھی جو ہے وہ اعمال وہ برباد ہو جاتے۔ تو شرک جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جو شرک ہے وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضائع ہو جاتا ان سے جو سب وہ کیا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ تھے ہم نے دی جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت۔ تو یہ خاص طور پر اب بات ہو رہی ہے انبیاء کی بات بھی ہو سکتی ہے، یا اب جو کنٹیکسٹ بن رہا ہے تو اس میں یہ کنٹیکسٹ بن رہا ہے یا مکے والوں کا بن سکتا ہے یا یثرب والوں کا بن سکتا ہے۔ تو مکے والوں کے بارے میں سمجھ لیں کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ جن کو دی گئی کتاب، والحکم والنبوہ، اور جنہیں دی گئی کتاب اور حکمت اور نبوت۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جو ہے وہ مبعوث فرمایا؟ مکے کے اندر۔ تو مکے والوں کے لیے کتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی بن گئی کہ وہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے تو پوری دنیا پر اسلام تو پھر ان کے ذریعے پھیلنا ہے نا، اور پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ بھی دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات ان کو کہی تھی کہ قولوا لا الہ تفلحوا، لا الہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ایک موقع پر جو ہے وہ جب ابو جہل اور یہ سارے آئے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا چاہتے ہیں، کوئی مال و دولت چاہیے، کوئی خاتون ہے اس سے شادی کرنی ہے، کوئی چیز چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں بتائیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو تاکہ ہمارے درمیان معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک بات تسلیم کر لیں، صرف ایک بات، تو یہ عرب و عجم کے حکمران بن جائیں گے، عرب و عجم جو ہے وہ ان کے زیر نگیں آ جائے گا۔ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کوئی زبردست آپشن ہے کہ اگر ہم ایک بات مان لیں تو پوری دنیا پر جو ہے وہ ہمارا دبدبہ ہو جائے گا، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حکومت دے دے گا، اور جو ہے وہ عرب و عجم ہمارے زیر نگیں آ جائیں گے۔
تو پوچھا کہ کیا؟ تو فرمایا کہ قولوا لا الہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ تو وہ پھر اپنا ایسے سر جھٹک کے اٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا مکے کے اندر، تو مکے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آتے، اور اگر جو ہے وہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا، اس کا بھی اجر و ثواب انہیں ملتا۔ پھر بعد میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکمرانی دی، حکومتیں دیں، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کو ملتی۔ تو اب مکے والے کیا کر رہے ہیں؟ مکے والے انکار کر رہے ہیں، مکے والے تو مان نہیں رہے۔ تو فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر وہ انکار کرے ان سب باتوں کا یہ مکے والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دی ہیں ایسے باتوں کے لیے ایک دوسرے لوگ، قومن ایک اور قوم، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس کا پھر انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ دوسری قوم کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی؟ وہ یثرب والے تھے، مدینے والے تھے، کہ وہ پھر تیار ہو گئے۔ مکے والے تو انکار کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 برس جو ہے وہ ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن بمشکل 100 سوا 100 150 آدمی جو ہے، 125 ہی شاید رہے، تو 125 کے قریب لوگ جو ہے وہ ایمان لائے مشکل سے 13 سالوں کے اندر۔ اور پھر گویا یہاں سے مکے سے مایوس ہو کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھر گئے ہیں مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کھڑی کر دی۔ ان مکے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی تھی، خوش نصیبی کا موقع تھا کہ یہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس خوش نصیبی کے موقع کو ضائع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم جو ہے وہ کھڑی کر دی، اور وہ مدینے والی قوم تھی۔ وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ پھر مکے والے بھی مغلوب ہو گئے اور باقی عرب بھی مغلوب ہو گیا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں سے کام لے لیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی آپشن دیتا ہے، کوئی اپرچونٹی دیتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ یہ کام کرو، تو وہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتا ہے کہ وہ اس دین کا کام کریں۔ جیسے ہم مسلمانان پاکستان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین دی، ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہا 2 قومیں ہیں، 2 قومی نظریہ ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، مسلمان ہندوؤں سے ایک بالکل منفرد قوم ہے، تو ہم علیحدہ قوم ہے، یہ ہندو علیحدہ قوم ہے، تو ہمیں علیحدہ وطن چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیحدہ وطن دے دیا، نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرہ لگا کر جو ہے وہ ہم نے علیحدہ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اب جب ہم نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا تو وعدہ کیا کیا کہ بھائی اے اللہ اس وطن کے اندر ہم تیرا دین جو ہے وہ غالب کریں گے، اس وطن کے اندر تیرا دین جو ہے وہ قائم و نافذ کریں گے۔ اور علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے مغربی علاقے میں، خاص طور پر یہ علاقے جو اب پاکستان میں ہے نا، تو انہی علاقوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے جو مغربی علاقے ہیں یہاں پر ایک آزاد اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ علامہ اقبال جو ہے وہ 1938 میں جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور 1940 میں وہ پہلی دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا، تو اس سے پہلے پاکستان کا نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ اسلام کے اوپر دور ملوکیت کے اندر جو بدنما داغ اور دھبے جو ہے وہ لگے ہیں، ہم ان کو دھو کے دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھا سکیں کہ یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ۔ تو یہ اقبال کی یہ سوچ تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مصور پاکستان ہے۔ تو ان کی سوچ کیا تھی کہ پاکستان کے والے سے وہ کیا سوچ رہے تھے پاکستان کیسا ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم جو ہے وہ جو ہے وہ مسلسل انہوں نے تکرار کیا کہ اسلام کے لیے بنا رہے ہیں، اسلام کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ غالباً ان سے پوچھا بھی گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان، اس کے اندر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی اپرچونٹی دے دی کہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر اسلام نافذ کریں، اسلام قائم کریں، تو اس کے ذریعے پھر اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلنا تو ہے، لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہو جائے گی کہ اسلام ہمارے ذریعے جو ہے وہ پھیلے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی ناشکری کی، ہم نے اس کی ناقدری کی، ہم نے اس نعمت کی نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ کوئی اور قوم جو ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گی، اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرا لے گا۔
تو لہٰذا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے اس وطن کے اندر کوئی کام کر لیں، ورنہ اس دین تو غالب ہونا ہے، تو دین تو غالب ہونا ہے، تو وہ کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے چاہے گا وہ غالب کر دے گا، لیکن اگر وہ ہمارے ہاتھوں ہو جائے، ہمارے ذریعے ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اب نعمت کی بات ہوئی کہ نعمت دی گئی ان کو بہت بڑی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَٰئِكَ، اگر وہ اس نعمت کا انکار کریں گے مکے والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو یقیناً ہم نے مقرر کر دیے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو نہیں ہوں گے ان کا انکار کرنے والے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہی وہ انبیاء ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت ہے آپ پیروی کیجئے ان کی۔ تو بعض معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سابقہ شریعتوں کی ہی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اکثر یہ ہوا بھی ہے، ایک دو دفعہ یہ ہوا بھی ہے کہ کوئی حکم جو ہے وہ پوچھنے آئے، تو چونکہ ابھی قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا تو وہ پھر سابقہ شریعت کے مطابق ہی جو ہے وہ کیا گیا، اور اس میں خاص طور پر دو احکامات جو ہے وہ سابقہ شریعت سے ہماری شریعت میں آئے ہیں۔ ایک رجم کی سزا، کہ جو شادی شدہ زانی جو ہے وہ سزا کرے، وہ زنا کرے تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے اندر آیا، اور یہ سابقہ شریعت سے ہمارے اندر آیا، شریعت موسوی کے اندر یہ بات تھی کہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، تو وہ سابقہ شریعت سے ہماری شریعت میں آ گئی بات۔ اسی طریقے سے قتل مرتد کی سزا، جو مسلمان ہے اور مسلمان جو ہے وہ پھر جائے گا تو دوبارہ کافر ہو جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جو ہے وہ ہمارے اندر آئی ہے۔ تو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو یہاں بات کی گئی، اے نبی جو ان کی ہدایت ہے آپ پیروی کیجیے اس کی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر۔ ایک جو اس کا مفہوم ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ایک اور اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ پیروی آباء و اجداد کی نہیں بلکہ ان کی کرنی ہے جو ہدایت پر ہو۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کا راستہ ہم کیسے چھوڑ دیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ پیروی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی نہیں کرنی، پیروی اس کی کرنی ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجر، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے قرآن مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ إِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا، مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی، یہ جھوٹ انہوں نے بولا کہ جی اللہ تعالیٰ تو نازل ہی نہیں کرتا، کوئی کتاب اللہ نازل نہیں کرتا، اللہ کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا جھوٹ بولا انہوں نے کہ جو خود ان کے گلے پڑنے والا تھا۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، تو پوچھئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب نازل ہی نہیں کرتا، تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک کتاب ہے نا جو اللہ نے نازل کی تھی، تورات، تو وہ بتاؤ پھر، تم تو کہہ رہے ہو کتاب ہی نہیں نازل ہوتی، تو وہ تو نازل ہوئی ہے، نوراً وہدی للناس، جو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تو تورات کے اندر بھی جو ہے وہ نور بھی تھی، خود قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے جو ہے وہ تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت بھی تھی، اس کے اندر روشنی بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو نوراً وہدی للناس، جو روشنی بھی تھی ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اس کو تجعلونہ کراتیسا، تم نے کر دیا اسے ورق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر اس کے اندر کچھ ایڈیشن کر دیے، کچھ اپنی طرف سے باتیں جو ہے وہ شامل کر لیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو انہیں تم کچھ اور چھپاتے ہو بہت سے، یعنی تورات جو ان کے پاس موجود تھی اس کے اندر بہت زیادہ اس قسم کی باتیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھی، تو ان کو جو ہے وہ چھپا لیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ قُلِ اللَّهُ، فرمائیے اللہ ہی نے نازل کیا۔ اب یہ جواب دیا ہے، اصل میں تو انہوں نے کہا تھا جی اللہ کچھ بھی نہیں نازل کرتا، تو ایک سوال اللہ تعالیٰ نے ریز کیا کہ کس نے وہ کتاب جو ہے وہ نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ قُلِ اللَّهُ، فرمائیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں،
فی غوزہم یلعبون، یہ اپنی خرافات کے اندر جو ہے وہ کھیلتے رہیں، بس ٹھیک ہے، اپنے جو اٹکل پچو جو ہے وہ لگاتے رہیں اور جو ہے وہ اپنی خرافات کے اندر کھیلتے رہیں، جو یہ ان کا دل کر رہے کرتے رہنے دیجیے۔ اب قرآن حکیم کی شانوں کا بیان ہے کہ قرآن حکیم کی شانیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، کتنی یہ شان والا ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، سب سے پہلی چیز برکت والی ہے، اس کے اندر برکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، تورات کی، زبور کی تصدیق کرنے والی ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ کی تصدیق کرنے والی ہے، جو بھی کتابیں ہیں اس سے پہلے ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آج تورات کے اندر اگر ہمیں دیکھنا پڑ جائے کہ کون سی چیز جو ہے وہ واقعی اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے، شاید ہو، اور کون سی چیز جو ہے وہ ایڈیشن ہے، تو اس کو ہمیں میچ کرنا پڑے گا قرآن سے۔ جو چیز تورات کے اندر ہو وہی چیز قرآن کے اندر بھی ہے، تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کے مرکز یعنی مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب سب سے پہلے مکے والوں کو قرآن کے ذریعے خبردار کرنا ہے، پھر اس کے ارد گرد کون ہے؟ مکہ کے ارد گرد والے، مکہ کی بستیاں ہوں گی، ان کے ارد گرد والے عرب والے، ان کے ارد گرد والے، پھر جو یہ ان کے پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ جو سارے ممالک ہیں، پھر ان کے ارد گرد والے ہوتے 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 پوری دنیا جو ہے وہ آ جائے گی اس کے اندر۔ تو وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کو، بستی والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب کو جو ہے وہ آپ خبردار کریں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لا رہے ہیں اس قرآن پر، اس قرآن کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے اوپر جو واقعتاً ایمان کا دائی ہے کہ واقعتاً وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اب جو جھوٹے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو کلام نہیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، یا جو کسی طور پر بھی جھوٹے ہیں، تو ان کے لیے موت کی سختی کا بیان ہے کہ ان کے اوپر موت کی سختی کس طرح جو ہے وہ آئے گی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، او قال اوحی الیہ، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، یعنی یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جو وحی نہیں کی گئی اور وہ کہہ رہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے میں بھی نازل کروں گا ایسے ہی کلام جیسے نازل کیا ہے اللہ نے، تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی جبکہ نہیں ہوئی، تو وہ جو ہے وہ ایسی بات جو کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو جب ان ظالموں کو موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ تو جو یہ جھوٹے ہیں، جب ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو کاش تم انہیں دیکھو۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے پھیلائے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہتے ہیں چلو نکالو اپنی جانوں کو، نکلو اب یہاں سے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق بات، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات کو ماننے سے تکبر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو جھوٹے ہیں، ان جھوٹوں کا انجام جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے۔ اور پھر روز قیامت انسانوں کا ایک اجتماع ہوگا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور اب تم آ گئے ہو نا سب ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کہاں گئے تمہارے لاؤ لشکر، کہاں گئے تمہارے خاندان، کہاں گئے تمہارے کنبے قبیلے جو بڑی طاقت تھی تمہاری۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آ گئے ہو نا تم سب ہمارے پاس اکیلے اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں پیٹ پیچھے۔ وہ کہاں گئے دنیا کا سارا ساز و سامان
دنیا کے اندر بڑا تمہارے پاس تھا وہ سارا تو پیچھے رہ گیا۔ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں تمہیں یہ زوم تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ کہاں ہیں وہ سفارش کرنے والے؟ آج وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، کہ وہ بے شک تمہارے معاملے میں شریک ہیں، وہ تمہیں چھڑا لیں گے اللہ کے ہاں، تو وہ تمہیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں، تو کدھر ہیں؟ آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً کٹ گئے ہیں تمہارے درمیان تمام رشتے، وہ جن کے بارے میں تم امید رکھتے تھے وہ سارے رشتے ان کے ساتھ اب کٹ گئے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كَانُوا تَزْعُمُونَ، اور کھو گئے تم سے وہ سب دعوے جو تم جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو کہاں گئے وہ تمہارے دعوے بڑے بڑے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا؟ آج تمہیں کوئی جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج بھی تقریباً 3 رکوع جو ہے وہ پڑھے ہیں، تو آیت نمبر 94 تک ہم نے مکمل کیا ہے۔ اگلے ہفتے تو غالباً دوسری عید ہوگی، تو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ چھٹی کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس سے اگلے ہفتے ہم اپنی کلاسز معمول کے مطابق جاری رکھیں گے۔ آپ تمام طلباء کو عید کی ایڈوانس مبارک۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے عید کے بعد والے ہفتے میں آپ سے انشاءاللہ پھر اسی وقت ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب